السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، فضائل قرآن مجید سے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 69۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اپنے باڑے میں ایک رات قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ اچانک ان کی گھوڑی اچھلنے لگی۔ انہوں نے اور پڑھا، وہ گھوڑی اور اچھلنے لگی۔ وہ پڑھتے رہے، گھوڑی پھر اچھلی۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں میرے بچے یحییٰ کو، جو وہیں قریب تھا، کچل نہ ڈالے۔ اس لیے میں گھوڑی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے، جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روشن ہیں۔ پھر وہ بادل کی طرح کی چیز فضا میں اٹھتی چلی گئی، یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں گزشتہ رات اپنے باڑے میں قرآن پڑھ رہا تھا، اچانک میری گھوڑی اچھلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن حضیر پڑھتے رہتے۔ انہوں نے عرض کیا، میں پڑھتا رہا، وہ گھوڑی پھر اچھلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن حضیر پڑھتے رہتے۔ انہوں نے عرض کیا، میں پڑھتا رہا، پھر بھی وہ اچھلتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن حضیر پڑھتے رہتے۔ انہوں نے عرض کیا، پھر میں اٹھ کر چل دیا، کیونکہ میرا لڑکا یحییٰ گھوڑی کے قریب ہی تھا۔ مجھے یہ خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں یحییٰ کو کچل نہ ڈالے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کی طرح کوئی چیز ہے، جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روشن ہیں۔ پھر وہ چیز فضا میں اٹھتی چلی گئی، یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ فرشتے تھے، تمہارا قرآن سننے آئے تھے۔ اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو اور لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے، وہ فرشتے ان سے چھپے نہ رہتے۔ مسلم۔ حدیث نمبر 70۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فقراء مہاجرین کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے پاس اتنا کپڑا بھی نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ لیں۔ بعض نے بعض کی آڑ لی ہوئی تھی، اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے کہ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر تلاوت کرنے والے صحابی خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، پھر دریافت فرمایا، تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تلاوت کرنے والے ہمارے سامنے تلاوت کر رہے تھے، ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت توجہ سے سن رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جنہوں نے میری امت میں ایسے لوگ بنائے کہ ان میں مجھے ٹھہرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ گئے تاکہ سب کے برابر رہیں، کسی سے قریب کسی سے دور نہ ہوں۔ پھر سب کو اپنے ہاتھ مبارک سے حلقہ بنا کر بیٹھنے کا حکم فرمایا، چنانچہ سب حلقہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے مجلس والوں میں میرے علاوہ کسی کو نہیں پہچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فقراء مہاجرین کی جماعت، تمہیں قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری ہو، اور اس بات کی بھی کہ تم مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوگے۔ یہ آدھا دن 500 سال کا ہوگا۔ ابو داؤد۔ فائدہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو پہچاننے اور باقی لوگوں کو نہ پہچاننے کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ رات کا اندھیرا تھا، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا۔ حدیث نمبر 71۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یہ قرآن کریم فکر و بیقراری پیدا کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ جب تم اسے پڑھو تو رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسی شکل بنا لو،
اور قرآن شریف کو اچھی آواز سے پڑھو، کیونکہ جو شخص اسے اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہماری کامل اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ابن ماجہ۔ فائدہ: علماء نے اس روایت کے دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کی برکت سے لوگوں سے مستغنی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حدیث 72۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اتنا کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے جتنا کہ اس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں جو قرآن کریم خوش الحانی سے پڑھتا ہے۔ مسلم۔ حدیث 73۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی آواز سے قرآن شریف کو مزین کرو، کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ مستدرک حاکم۔ حدیث 74۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قرآن کریم آواز سے پڑھنے والے کا ثواب اعلانیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، اور آہستہ پڑھنے والے کا ثواب چھپ کر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ ترمذی۔ فائدہ: اس حدیث شریف سے آہستہ پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ ریا کا شبہ ہو۔ اگر ریا کا شبہ نہ ہو اور دوسرے کی تکلیف کا اندیشہ بھی نہ ہو تو دوسری روایات کی وجہ سے بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے کہ یہ دوسروں کے لیے ترغیب کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کی تلاوت اور اس کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔